یہ بات کہی گئی ہے کہ رحمت اور ہدایت ہے مومنین کے لیے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے جو مضامین اور احکام ہیں اس قدر صاف اور واضح ہیں کہ آدمی اگر ان پر غور کر لے تو اس کے سامنے راہ حق کھل جاتا ہے، سیدھا راستہ واضح ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر مزید یہ کہ جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں ان کی زندگیوں میں اس بات کا مشاہدہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کی کیسی رہنمائی کرتی ہے اور کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس قرآن کا اثر قبول کرتے ہی انسان کی ذہنیت، اس کے اخلاق اور اس کی سیرت میں بہترین انقلاب اور بدلاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان حیرت انگیز اثرات جو اس کتاب پر ایمان لانے کے بعد صحابہ اکرام کے درمیان اور ان کی زندگیوں میں پیدا ہو گئے تھے کہ وہ لوگ جن کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتا تھا، وہی لوگ ایمان لانے کے بعد اور قرآن مجید کا اثر قبول کر لینے کے بعد ایسے ہو گئے کہ پھر قرآن نے ان کے لیے اپنے اندر خوشخبریاں سنائیں۔ اگلی آیت 53 ہے۔ اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا۔ ابن کثیر نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے اخیر نتیجے کا انتظار ہے۔ ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے اخیر نتیجے کا انتظار ہے۔ اس مضمون کو دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے جس کو صحیح اور غلط کا فرق نہایت صاف طریقے سے بتلا دیا گیا، مگر وہ مانتا ہی نہیں۔ پھر اس کے سامنے کچھ لوگ آئے اور سچائی کے راستے پر چل کر اس کو مشاہدہ بھی کروا دیتے ہیں کہ غلط رویے کے زمانے میں وہ جیسے تھے اس کے مقابلے میں سچائی اختیار کر کے ان کی زندگیاں کتنی بہتر ہو گئی ہیں، مگر اس سے بھی وہ کوئی سبق حاصل نہیں کرتا، اس سے بھی کوئی سبق نہیں لیتا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اب وہ اپنے غلط رویے کی سزا پا کر ہی سمجھے گا کہ ہاں یہ غلط رویہ تھا۔ بھائی جو آدمی ایسا ہے کہ جو نہ تو ڈاکٹروں کے مشورے قبول کرتا ہے اور نہ ہی اپنے جیسے بیماروں کو جنہوں نے ڈاکٹروں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا ان سے کوئی سبق لیتا ہے، وہ تو اب موت کے بستر پر ہی لیٹ کر تسلیم کرے گا کہ جن طریقوں پر وہ زندگی گزار رہا تھا وہ اس کے لیے واقعی ہلاک کرنے والے تھے اور اب کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی بار بار سمجھانے کے بعد بھی لوگوں نے مشاہدہ کر کے بھی بتلا دیا کہ بھئی غلط رویے کے زمانے میں ہم خود غلط تھے، غلط سوچ والے تھے، لیکن سچائی کے راستے کو اختیار کر کے ہماری زندگی آپ دیکھ لو کتنی بہتر ہو گئی ہے، مگر اس سے بھی اس نے کوئی سبق نہیں لیا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنے غلط رویے کی سزا پا کر ہی سمجھے گا کہ ہاں یہ غلط رویہ تھا، لیکن اس وقت جا چکا ہوگا۔ آگے اسی آیت کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یأتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق۔ جس دن اس کا اخیر نتیجہ ظاہر ہو جائے گا تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کیے رکھا تھا کہ یقیناً ہمارے پروردگار کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے، فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ۔ تو کیا اب ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے کہ ہماری سفارش کر سکیں، یا کوئی صورت ایسی ہے کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم عمل کریں اس کے برعکس جو کچھ ہم پہلے کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسروا انفسهم
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ تو اپنے آپ کو برباد کر چکے اور یہ جو باتیں گھڑتے تھے وہ ان سے گم ہو گئیں، یعنی وہ اس دن دوبارہ دنیا میں آنے کی خواہش ظاہر کریں گے لیکن تب انہیں اس طرح کا کوئی موقع فراہم نہیں کیا جائے گا۔ یہ مضمون پہلے بھی کئی جگہ گزر چکا ہے۔ تو یہاں تک اہل جہنم کا تذکرہ ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 54 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دنوں میں، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، بے شک تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دنوں میں، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر۔ عرش کی حقیقت اور اللہ کے عرش پر متمکن ہونے کی کیفیت ہمارے تصور، ہمارے خیال اور ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کی اصل حقیقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی مجسم شے ہو اور کسی خاص جگہ پر موجود ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محض استعارہ ہو، سمجھانے کے طور پر بیان کیا گیا ہو۔ مفسرین نے بہت سارے اقوال اس طرح کے بیان کیے ہیں۔ عالم غیب کی خبر دینے والی بہتر یہ ہے کہ عالم غیب کی خبر دینے والی اس طرح کی جو آیات ہیں مستقل طور پر یہ آیات متشابہات کہلاتی ہیں۔ بہرحال ان تعویلات میں نہ جاتے ہوئے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ عرش کی حقیقت اور اللہ کے عرش پر متمکن ہونے کی کیفیت ہمارے تصور اور ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ ڈھانپ لیتا ہے، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، جو اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا، یعنی دن رات کے پیچھے آتا ہے اور رات دن کے پیچھے آتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، اور اس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس نے سورج اور چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، سورج، چاند اور ستاروں کے مسخر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی قاعدہ اور قانون ان کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے وہ بھرپور اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ معرف القرآن میں اس آیت کے تحت یہ نقل کیا گیا ہے کہ آسمان اور زمین، سیارات اور نجوم پیدا کرنے اور ایک خاص نظام کے تابع اپنے اپنے کام میں لگے رہنے کا اس آیت کریمہ کے اندر ذکر ہے، اور اسی کے ضمن میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو بیان کر کے انسان کو اس بات کی فکر دلائی گئی ہے کہ جو ذات پاک اس عظیم الشان عالم کو، دنیا کو عدم سے وجود میں لانے اور حکیمانہ نظام کے ساتھ چلانے پر قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ان چیزوں کو ختم کر کے قیامت کے دن پھر سے پیدا فرما دے۔ اس لیے قیامت کا انکار چھوڑ کر صرف اسی ذات کو اپنا رب سمجھیں، اسی سے اپنی حاجات کو طلب کریں، اسی کی عبادت کریں، مخلوق پرستی کی دلدل سے نکلیں اور حقیقت کو پہچانیں۔ اس میں یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ یہ وضاحت معرف القرآن میں ہے کہ آسمان اور زمین، سیارات اور نجوم، ستارے پیدا کرنے اور ایک خاص نظام کے تحت اپنے اپنے کام میں لگے رہنے کا اس آیت کریمہ کے اندر ذکر ہے، اور اسی کے ضمن میں حق تعالیٰ کی قدرت کو بیان کر کے انسان کو اس بات کی فکر دلائی گئی ہے
کہ جو ذات پاک عظیم الشان، اس عظیم الشان دنیا کو عدم سے وجود میں لانے اور حکیمانہ اس دنیا کے نظام کو چلانے پر قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کو ختم کر کے قیامت کے دن دوبارہ پیدا فرما دے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ قیامت کا انکار چھوڑ کر صرف اسی ذات کو اپنا رب سمجھیں، اسی کے لیے اسی سے اپنی حاجات طلب کریں، اسی کی عبادت کریں، مخلوق پرستی کی دلدل سے نکلیں اور حقیقت کو پہچانیں۔ اس میں یہی بات ارشاد کہی گئی ہے، فرمائی گئی ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہیں کہ یہ سارا جہاں ایک ہی آن میں پیدا فرما دیتے، یہ سارا کا سارا جہاں ایک ہی آن میں پیدا فرما دے، کیونکہ خود قرآن مجید نے کئی جگہوں پر یہ بات دہرائی ہے، جیسا کہ ہم پڑھیں گے سورہ قمر پارہ نمبر 27 اور آیت نمبر 50 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، یعنی پلک جھپکنے کی مقدار میں ہمارا حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ اور سورہ یاسین میں ہم پڑھیں گے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کو پیدا فرمانا چاہتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں ہو جا، وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر دنیا کی پیدائش کے لیے 6 روز صرف کرنے کی وجہ کیا پیش آئی؟ دیکھیے مفسر القرآن جو حضرت جبیر سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، مشہور صحابی اور مشہور مفسر ہیں، قرآن میں بڑی مہارت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دی تھی، قرآن کی تفسیر میں مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ تو بے شک اس بات پر حاوی ہیں، اس بات پر قادر تھے کہ سب کچھ ایک ہی آن میں پیدا کر دیتے، لیکن ایک خاص حکمت کے تقاضے کی بنا پر اس دنیا کی تخلیق میں 6 دن لگائے تاکہ انسان کو دنیا کے نظام چلانے میں آہستگی اور پختہ کاری کی تعلیم دی جا سکے، تاکہ انسان کو آہستگی اور پختہ کاری کی تعلیم دی جا سکے۔ اور یہی بات تفسیر مظہری نے شعب اور بیہقی کے حوالے سے ایک اسی بات کی تائید میں تفسیر مظہری نے شعب اور بیہقی کے حوالے سے ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غور و فکر اور وقار اور آہستگی تدریج کے ساتھ کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جلد بازی میں انسان مسئلے کے ہر پہلو پر غور نہیں کر سکتا، اس لیے اکثر کام خراب ہو جاتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے۔ غور و فکر، تدبر اور سہولت کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہی حکمت تھی جس کے تقاضے کی بنا پر اس دنیا کے انسانوں کو تعلیم دینا مقصد تھا کہ آہستگی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، جیسا کہ روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جلد بازی میں انسان مسئلے کے ہر پہلو پر غور نہیں کر سکتا، اس لیے اکثر کام خراب ہو جایا کرتے ہیں اور شرمندگی ہوتی ہے۔ غور و فکر، تدبر اور سہولت کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس آیت میں تھوڑی اور بھی وضاحت ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کو کل کریں گے اور خلاصہ بھی کل ہی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔